बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस वक्त जायचे में, आलमी जायचे में, मतलब जो नेचुरल जायचा है उसमें सितारे किधर हैं और आलमी सतह पे प्रेडिक्शन करने का तरीक़ाकार जो है वो क्या बता रहा है और सितारे किस सिमत में ऐलान कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है ताकि दोस्तों को समझ आए कि एस्ट्रोलॉजी कितना तवील और कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। मैं रोज़मर्रा की वीडियोस में सितारे बयान करता हूँ। इस वक्त अगर नेचुरल जायचे को पढ़ा जाए तो नेचुरल जायचे में नेपच्यून जो है पहले दर्जे बुर्ज हमल में आया बैठा है और उसके बाद बुर्ज हमल से तीसरे बुर्ज में यूरेनस बैठा हुआ है एक दर्जा, और नेपच्यून से पहले खाने से आप समझिए 11वें खाने में प्लूटो बैठा हुआ है जो एक दर्जा पे है। और ये जो प्लूटो एक दर्जा में है, ये इसकी जो ताकतवर तरीन नज़र है वो आपस में इन तीनों सितारों की है। जैसा आज अगर आप सितारों को देखें तो चाँद ने इनके साथ किरान किया है और अब चाँद जो है ये आने वाले वक्त में अगले घर में जब जाएगा तो ये मुश्तरी जो चौथे घर में, नेचुरल जायचे के चौथे घर में मुश्तरी बैठा हुआ है 19 दर्जे पे, ये उसके साथ किरान करेगा। अब ये समझिए कि वो दुनिया में जो आलमी तौर पे एक ही बात चल रही थी और दुनिया में एक ही करेंसी में ज़्यादा लेन देन था, डॉलर जिसे आप समझते हैं। अब ये जो यूरेनस चाँद का किरान होने के बाद कमर चाँद जो है ये मुश्तरी के साथ जाएगा जायचे के चौथे खाने में। चौथा खाना जो है ये मुनक़लिब है और मैं पिछले भी बयान करता चलूँ, बुर्ज जिनमें सितारे अभी आने वाले कई साल रहेंगे उनमें प्लूटो जो है ये साबित बुर्ज में है और नेपच्यून मुनक़लिब बुर्ज में है और जोज़ा जो है ये ज़ोजिस्दैन बुर्ज में है। अच्छा, ये 3 माहितें हैं जो तब्दीली की सिमत में इशारा कर रही हैं। अगर तीनों सितारे आपस में नाज़र ना होते तो हम कहते पहले वाली सूरत रहेगी। जायचे का सबसे तवील जो कायदा कुलिया है इन 3 सितारों के ऊपर बेस करते हैं। ये जो तीनों सितारे हैं ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि दुनिया में चीज़ें तब्दील होंगी। अब आलमी तौर पे जो समझिए कि करेंसी है उसमें तब्दीली आएगी। करेंसी में तब्दीली ये आएगी कि पहले वाली बातें नहीं रहेंगी, किसी और करेंसी में डीलिंग जो है वो शुरू होने की सिमत में बातें आएंगी। अगर अगस्त में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जायचे के चौथे खाने में, नेचुरल जायचे के चौथे खाने में बुर्ज सुल्तान में 3 सितारे इकट्ठे हुए। ज़ोहरा आया, मुश्तरी यहाँ ऑलरेडी मौजूद था और चाँद, इन तीनों का किरान हुआ। इसके जो आलमी सतह पे असरात नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि करेंसी का जो लेन देन है डॉलर से हट के किसी दूसरी सिमत में जाने की तरफ बातें जाएंगी। ये हमारी आज की प्रेडिक्शन है और अगली जो प्रेडिक्शन है अगर इसी सितारों को और मुश्तरी को, ज़ोहरा को, चाँद को हम मद्देनज़र रखें तो जायचा मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये है कि अमन की कोशिशों में अब इजाफ़ा होगा। दुनिया में जो अमन की कोशिशें हैं उसमें इजाफ़ा होगा। अच्छा, अब इसी जायचे को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम खान साहब के जायचे को पढ़ें, इमरान खान साहब के जायचे को, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब के बच्चे जो अमेरिका गए वहाँ पे जो बात करके आए, ये देखिए मेरी वीडियो। खान साहब के जायचे में अगर गौर से एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाए तो उनके जायचे के इस वक्त 9वें खाने में मरीख बैठा हुआ है और 5वें खाने को नाज़र है। लिहाजा आपने देखा पिछले दिन उनके बच्चों का इंटरव्यू भी आया और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इनके खान साहब के को बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह खुशी मिलेगी। अब ये जो खान साहब के बच्चे वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ जाके अमेरिका में बातें करके आए हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक, तो अब जो मैंने 2 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी वो भी आप ज़रा सुनिए। खान साहब के जायचे में इनके बच्चों की तरफ से मैंने आपसे अर्ज़ किया था खुशियाँ इन्हें मिलेंगी और वो जो खान साहब के बच्चे गए थे अमेरिका
اور وہاں جو ملاقاتیں کر کے آئے ہیں، وہ جو پودا وہ لگا کے آئے ہیں، وہ پودا اب آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا پہلا دن، اس کے پتے نکلنے کا، اس کی کونپلیں نکلنے کا پہلا دن 11 سپٹمبر 2025 ہے۔ اب یہ دوسرا ایپیسوڈ اس کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ یہ سیارگان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی، اور اقوام متحدہ میں جو مراسلہ ہے یا جو درخواست ہے وہ عمران خان کے بچوں نے بشرا بی بی کی بہن نے جا کے دے دی ہے۔ اب میں آپ سے، لوگ بہت کمنٹ کرتے ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ قسم کے کمنٹ کرتے ہیں۔ ایک صاحب تو ہماری جو اردو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بھائی بیسیکلی میں پنجابی ہوں، میرا جو لہجہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پتہ چلے گا کہ میں پنجابی ہوں۔ تو معذرت خواہ ہوں جی، میں نے ہوت کہا تو انہوں نے لکھا جی ہوت ہوتا ہے، آپ نے ہوت کہہ دیا، بات ایک ہی ہے۔ بہرحال ان کی بھی ہم مہربانی ہے، انہوں نے توجہ دی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پہلے یہیں پہ بشرا بی بی کی بہن تھی، اور یہیں پہ خان صاحب کے بچے تھے۔ اب وہ اقوام متحدہ میں اس وقت گئے ہیں جب خان صاحب کے زیچے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5ویں خانے میں جو ستارے اسٹرانگ ہوئے، اس کا جو ایفیکٹ آیا یہ اس کے نظرات ہیں۔ اور متعدد میری ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ دباؤ آئے گا اور ان کی برداشت سے باہر ہوتا جائے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ ایک گلیل ہے جو کھینچی جا رہی ہے، اور اس نے ایک وقت میں ریلیز ہونا ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ ایسے سمجھیے کہ یہ جو ستارے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب کے زائچے کے 9ویں، 11ویں، 3 اور 5ویں خانے میں جو سیارگان ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یہاں بے سیارگان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ان کے زائچہ پیدائش کے ستارے ہیں ان کو اور سٹرونگ پڑھا جائے گا۔ تو میرا ایک اندازہ ہے کہ خان صاحب جو ہی نکلیں گے باہر تو آپ سمجھیے ایک بہت بڑی موو کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں ان میں صرف جو سورج ہے اس نے اپنا برج چینج کرنا باقی ہے، اور آج سورج 20 درجے پہ ہے، اور یہ جب اپنے زائچے کے نیچرل زائچے کے اندر برج میزان میں جائے گا، جو نیچرل زائچے کا 7واں خانہ ہے، تو جب یہاں پہ سورج جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیے کمیونیکیشن ہوگی۔ بہت ساری چیزیں پس کے سامنے آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور خان صاحب کے یاد رکھیے زائچہ پیدائش میں 11ویں خانے میں جہاں آج مریخ ہے یہاں پہ سورج آئے گا، اور تقریباً آج سے ٹھیک سمجھیے ایسے کہ جیسے 10ویں دن یہ جائے گا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمیونیکیشن جاری ہے، صورتحال تبدیلی کی سمت میں ہے، بڑی شدت کے ساتھ ستارے اعلان کر رہے ہیں، اور محبتیں بڑھ رہی ہیں، باتیں سامنے اب آنا شروع ہوں گی، کیونکہ چاند جو ہی مشتری کے ساتھ کران کرے گا تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ گیم چینج ہو رہی ہے۔ گیم جب چینج ہوگی دوستو، تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایسی گیم چینج ہوگی جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی۔ یہ ستارے اعلان کر رہے ہیں، اور چاند اپنے گھر میں آنے والے کئی مہینے مشتری کے ساتھ کران کرتا رہے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں دوستو جو زائچہ بتا رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت کا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین اسمبلی معرض وجود میں آئی، آج دیکھیے عوام کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، سیلاب میں ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ آج جو ریسکیو 1122 نے کام کیا ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ویژن کو مزید سٹرونگ کرتا ہے۔ ان کی کیا گیا یہ اقدام آج انٹرنیشنل لیول پہ بھی سراہا جا رہا ہے کہ 1122 بہت اچھی سروس شروع کی تھی۔ زائچے میں خان صاحب کے زائچے میں یہ جو ستارے جب سورج اپنا برج چینج کرے گا، ان کے زائچے کے 11ویں خانے میں جائے گا تو ایک بہت بڑی 4 خانوں میں ٹرائنگل بنے گی، اور یہ ٹرائنگل بہت اہمیت رکھے گی۔ تو جیسے جیسے دوستو زائچے میں ستارے آگے جا رہے ہیں، چاند کا ہر مہینے کران خان صاحب کے زائچے کے 7ویں خانے میں یورنس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یورنس آپ سمجھیے کہ جب چاند جاتا ہے
برج اسد میں، پھر اس کے بعد جاتا ہے جب برج حمل میں اور پلوٹو کے ساتھ برج دلوں میں جاتا ہے، اور یہ ساری پازیٹیو کمیونیکیشن لینے کے بعد آخر میں وہ یورنس کے ساتھ آتا ہے جو تبدیلی اور ایجادات کا ستارہ ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آنے والے وقت میں خان صاحب ایک بڑے اسٹرانگ آدمی کے طور پہ ظاہر ہوں گے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ذائچہ مزید اسٹرانگ ہونے کی سمت میں باتیں بتا رہا ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، ہمارے ذائچے کے مطابق خان صاحب کو اب یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے، جو مرضی کر لیں، ان کی رہائی کا وقت آ چکا ہے، کسی بھی لمحے انشاءاللہ وہ عوام کے درمیان ہو۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کی اور آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ دوائی کو منگوانے کا طریقہ کیا ہے۔ نیچے میرے اسسٹنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے، اسے آپ واٹس ایپ کریں، اپنا ایڈریس بتائیں اور اس کے بعد اس کو آرڈر کریں۔ یہ پولی کی اور دوائی شورائے آفاق دوائی ہے، بہت کامیاب ہے الحمدللہ۔ انزائٹی، ڈپریشن، گھبراہٹ، نظام انہضام کا خراب ہونا، جگر میں علامات کا پیدا ہونا، اور خاص طور پہ بچیوں میں جو ہارمون پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، ان سب کے لیے انتہائی مجرب میڈیسن ہے۔ نیچے دے گئے نمبر پہ آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔